اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مداحتہ القائلون ولا یحصی نعماؤہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الرياح برحمت ووتد بالصخور میدان عرض اول دین معرفہ وکمال معرفت التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین نہج البلاغہ کے درس کے ساتھ آج ماہ رمضان المبارک کی 12ویں رات اور 11واں دن آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نہج البلاغہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی زندگی میں نہج البلاغہ یعنی کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے توسط سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے ہوئے، شہر رمضان الکریم ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ نے ہمارے دلوں کو نرم کیا ہوا ہے، شیطان کو جکڑا ہوا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے سامنے کھولے ہوئے ہیں، اپنی توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو بدلنے کا ایک بہت بڑا عظیم وقت ہے۔ تو آج امیر المؤمنین کی کلام نہج البلاغہ سے نصائح سے 349 نصیحت جو ہے امیر المؤمنین کی ہم سب کے لیے اور ہر موالی کے لیے، ہر چاہنے والے کے لیے، وہ میں اپنے جوانوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو علی نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے، مولا فرماتے ہیں من نظر فی عیب نفسہ، کہ جو انسان اپنے نفس کے اندر، جو اس کے خود کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، ان پہ نگاہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اشتغل عن عیب غیرہ، تو وہ پھر دوسروں کے عیب جوئی کرنے اور دوسروں کے عیب نکالنے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اسے پرواہ نہیں رہتی کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کہاں پہ ہیں، ان کے عیب کیا ہیں، ان میں کون سی کمی پائی جاتی ہے۔ وہ انسان جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں، وہ دوسروں کے عیبوں سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ کسی میں کیا عیب پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کے اندر، اپنے نفس کے اندر اس کے جو عیب پائے جاتے ہیں ان کو ڈھونڈتا ہے، اور جب عیب مل جاتا ہے تو مومن اس کے علاج کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے جسم کے اندر، اپنے آپ کے اندر ایک عیب کو پا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے علاج میں نکل پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے دوسرا عیب بھی اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر کیا کمیاں ہیں یہ تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اپنے ہی اندر ہم کتنی کمیاں اور کتنے عیب لے کے گھوم رہے ہیں، کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کے عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر جو کمی ہے، جو اپنے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، جو اندر اپنے برائیاں ہم رکھے پھر رہے ہیں، اسے تلاش کرنا چاہیے، اور جب وہ مل جائیں تو پھر اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے،
اور جب ہم نکلیں گے اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کے خاتمے کی تلاش میں، تو ایک برائی کو جب ختم کریں گے تو دوسری نظر آ جائے گی. یعنی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا کسی کی عیب جوئی کرنا، اور کسی کی عیب جوئی کرنا بہت بڑا گناہ بھی ہے. یعنی علی بن ابی طالب پہلے نہج البلاغہ کی اس نصیحت کے اندر ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن جو انسان اپنے اندر اپنے عیب تلاش کرتا ہے وہ دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتا، وہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتا، اسے ہوش بھی نہیں رہتی کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرے، کیونکہ وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی جسم میں، اپنے ہی حالات میں مصروف ہو جاتا ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ رَضِيَ بِرِضْقِ اللَّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاقَتُهُ، کہ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر کبھی غم زدہ نہیں ہوتا. اللہ نے جو اسے دیا ہے، جتنا اسے دیا ہے، اس پہ وہ خوش ہے. اس لیے جو چیز اسے حاصل نہیں ہو رہی اس پہ وہ غم نہیں کر رہا. اگر انسان غم کرنے بیٹھ جائے تو اللہ نے جس کو ایک ملک کی بادشاہی دی ہوگی وہ کہے گا کہ مجھے دوسرے ملک کی بادشاہی ملے، اور جسے 2 کی ملی ہے وہ کہے گا کہ مجھے پوری دنیا پہ چاہیے. ہمارے سامنے ہے امریکہ جیسا چودھری کہ جس کے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اتنی اسٹیٹیں ہیں، more than 50 اسٹیٹس جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں، اس کے اوپر اس کے پاس حکومت ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. پھر دنیا میں نکلا ہے دوسروں کے گھر برباد کرنے کے لیے، دوسروں کے ملکوں پہ قبضہ کرنے کے لیے. ہر جگہ مداخلت، ہر جگہ مداخلت. یہ کیا ہے آخر؟ یہ بھوک ہے جو مٹتی نہیں. جب انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے، جب انسان خدا کی دی ہوئی چیزوں پر ناخوش ہو جاتا ہے تو انسان کا دل پھر بھرتا نہیں ہے، پھر وہ دنیا کی تلاش میں رہتا ہے، اس کا اینڈ نہیں ہوتا. اسی لیے میں ایک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایڈ کرتا جاؤں. امام فرماتے ہیں کہ الدنیا کما البحر، دنیا سمندر کے پانی کی طرح ہے. یعنی سمندر کا پانی پیاس کو بجھاتا نہیں ہے بلکہ پیاس کو بھڑکاتا ہے. اگر ایک انسان جتنا بھی پیاسا ہو، وہ جتنا بھی سمندر کا پانی پی لے، اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اس کی پیاس اور بھڑکتی ہے. یعنی یہ پانی تو ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ آپ کی پیاس کو بجھا سکے. یہ دنیا میں اللہ نے سب کچھ بنا تو دیا ہے، سجا دیا ہے، ہمارے لیے رکھ دیا ہے، دے بھی دیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ اس سے ہمارا پیٹ بھر جائے. انسان ہمیشہ جو اس کے پاس ہے اس کو دیکھتا نہیں، اور جو سامنے ہے اس کی تلاش میں گھومتا ہے. اس کو اور چاہیے، اس کو اور چاہیے. ارے بھائی اتنا سب کچھ لے کے کیا کرو گے؟ کہاں تک پہنچو گے؟ بھرنا تو ایک پیٹ ہے. رات کو سونے کے لیے چھت چاہیے. اچھی سے اچھی چھت کتنی ہوگی؟ بڑے سے بڑا راجہ مہاراجہ کتنے بڑے روم میں سوتا ہوگا؟ اب اگر اس کے پاس پورے محل ہیں تو محلوں میں تو نہیں سو سکتا، ایک کمرے میں ہی اس نے سونا ہے. اگر اس کے پاس ہزاروں سوٹ بھی سوٹ کیس میں پڑے ہوں یا کبٹ میں پڑے ہوں تو ہزاروں سوٹ وہ ایک بار کیا جسم پہ پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا. جسم کی بھوک مٹانے کے لیے تھوڑی سی خوراک کی ضرورت ہے، اور جسم کی ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے چند کپڑوں کی، چند میٹر کپڑوں کی ضرورت ہے. اور وہ بھی زندگی کتنی ہے؟ چند روز کی. وہ بھی کتنا ٹائم ہے؟ میکسیمم 90 سال، 100 سال، اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے. اور وہ بھی جب 80+ ہو جائے تو وہ زندگی کس کام کی رہ جاتی ہے؟ اتنی سی زندگی کے لیے انسان اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ رات دن ہمیں آرام نہیں ہے. دن کو کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے بھی ہم دماغ سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگلے دن اٹھ کے کیا کرنا ہے، ہماری اگلی پلاننگ کیا ہے. یعنی ہماری بھوک نہیں مٹ رہی. اس دنیا کی بھوک نہیں مٹتی ہے. سکندر جیسا بادشاہ جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اس کی بھوک نہیں مٹی. میں ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب سکندر نے اپنے نائب کو بھیجا
چائنا کی طرف اپنے وقت میں، اور ان کو کہا کہ مجھے تم ٹیکس دو، میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا۔ اس وقت کے چین نے، اس وقت کے سین نے اسے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہمیں پروٹیکشن دیجیے گا، لیکن ایک ہماری شرط ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں تو اپنی پوری فوج کو اپنے جاہ و جلال کے ساتھ لے کر آئیں، آپ کی پوری فوج کا جاہ و جلال دیکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو ٹیکس بنتا ہوگا آپ کو دینا شروع کر دیں گے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، بات تو بڑی ہے، اپنا جاہ و جلال دکھا رہے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں۔ تو یہ آدمی اپنی فوج اور اپنے جاہ و جلال کو، اپنے لشکر کو، سب چیزوں کو سمیٹ کے وہاں پہنچ گیا۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس سے بڑی فوج کھڑی ہے۔ باپ رے، یہ کیا ہو گیا کہ یہ ان سے ٹیکس مانگ رہا ہے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اور وہ اس کو پروٹیکشن لینے کے لیے دعوت دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، اور سامنے اس سے بڑی فوج تو ان کے پاس خود موجود ہے، وہ تو اس کو بھی پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ یہ آدمی سمجھدار تھا، سمجھ گیا، بہرحال چپ کر گیا۔ آئے، ان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا اور انہیں بٹھایا گیا۔ جب انہیں بٹھایا گیا سب کو کھانا دیا گیا، سب کو عالی شان قالینیں، عالی شان دسترخوان، عالی شان کھانے، کھانا جب دیا گیا تو سب کے سامنے تو جو چاول روٹی تھا کھانے کے لیے یا گوشت ووشت وہ سب کچھ رکھ دیا گیا، لیکن سکندر کے سامنے انہوں نے کیا کیا کہ ایک تشت میں موتی اور جواہرات اور ڈائمنڈ جو ہے وہ ڈال کے رکھ دیے۔ کہا یہ لو۔ اب اس نے دیکھا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بھائی میں موتی نہیں کھاتا ہوں، میں گولڈ نہیں کھاتا ہوں، میں ڈائمنڈ نہیں کھاتا ہوں، بلکہ میری بھوک بھی چاول سے اور روٹی سے بجھتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کہا حضور ہم نے تو یہ سوچا کہ جس کے پاس اتنی دنیا ہے، اتنی دنیا سمیٹ کے بیٹھا ہے، اتنی دنیا کے خزانے لے کے بیٹھا ہے، اتنی جگہ قبضے کر کے بیٹھا ہے، تو یقیناً اس کا پیٹ اناج سے نہیں بھرتا ہوگا، بلکہ اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ڈائمنڈ اور سونے کی ضرورت پڑتی ہوگی، تب کم پڑ رہا ہے۔ کہا نہیں میں یہی کھاتا ہوں۔ انہوں نے کھانا کھلایا، تحفے طوائف دیے اور کہا حضور ہم اپنی پروٹیکشن خود کر سکتے ہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ یقیناً اس نے تو شکر بنایا ہوگا کہ بھائی میری جان چھوٹی، نہیں تو میری پوری کی پوری فوج یہاں یہ تہس نہس کر دیں گے۔ یعنی انسان کا اس دنیا سے پیٹ بھرتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھوک اور بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی خواہشیں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں، آج جب یہ خود بڑا ہوتا ہے اس کی خواہشیں بھی، تمنائیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے انسان جب بچہ ہے تو معصوم بچے کی، اسی انسان کی خواہش کیا ہے؟ مجھے اچھا کھلونا مل جائے، مجھے ایک کپ دودھ مل جائے، اور پھر یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی خواہشات بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کاش میرے پاس ایک بائیسیکل ہو، جب وہ مل جاتی ہے تو اب اس پہ اکتفا نہیں کرتا اور کہتا ہے کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہو، جب وہ ملتی ہے تو یہ کہتا ہے نہیں اس سے بہتر کی تلاش میں کاش میرے پاس گاڑی ہو، اور جب گاڑی آتی ہے تو پھر اس کا اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر جدید ترین موٹر میرے گھر میں کھڑی ہو۔ ارے انسان تمہاری زندگی تو خود دیکھو، تم اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تمہیں اس دنیا میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اور جس دنیا کی طرف تم متوجہ ہو، جو تمہاری اصلی ڈیسٹینیشن ہے، جو موت کے بعد تمہیں ملنے والی ہے، اس میں تم نے کتنا ٹھہرنا ہے اور وہاں تمہیں کتنا ٹائم لگنا ہے۔ تو یقیناً انسان سمجھ جائے گا کہ مجھے یہاں کے لیے کم بنانا چاہیے جہاں مجھے کم رہنا ہے، اور جہاں مجھے ابدی زندگی گزارنی ہے وہاں کے لیے مجھے زیادہ چاہیے، اور وہاں کے لیے یہ پھر جب تلاش کرنے لگ جائے گا تو اس کا عشق یقیناً اپنے خدا کے ساتھ ہو جائے گا، پھر یہ عبادتوں میں مشغول ہو جائے گا، پھر یہ اچھائیوں میں مشغول ہو جائے گا، اور اس کے دل میں جو حب دنیا آ چکی ہے
یہ جو ناشکری آ چکی ہے وہ خود بخود نکلتی جائے گی. یہ انسان پھر اصل منزلیں طے کرنے کے راستے پر آ جائے گا. اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من رضی برزق اللہ لم یحزن علی ما فاتہ. یعنی جب اللہ کے دیے ہوئے رزق پر انسان راضی ہو جاتا ہے تو پھر جو چیز یہ نہیں مل پاتی اسے اس دنیا میں، یہ اس پہ کبھی غم نہیں کرتا، افسردہ نہیں ہوتا. اگر ایسے تو انسان افسردہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر جی نہیں پائے گا. لالچ اور حرص جو ہے وہ اس کے دل سے محبت خدا اور محمد و اہل بیت محمد کو نکال دے گا، اور یہ غرق ہوتا ہوتا ایک دن قبر کی طرف چلا جائے گا، اور اس کی کوئی حسرت بھی پوری نہ ہو پائے گی. یہ تو علی کا ایک جملہ ہے، اگر اسی کی تشریح ہم کرنے نکل پڑے تو بہت لمبا ہو جائے گا. اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّ سَيْفَ الْبَغَى قُتِلَ بِهِ. فرماتے ہیں کہ جو ظلم کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی کائنات میں ظالم آئے ہیں، جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے مظلوموں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ایک دن وہی ظلم کی تلوار اس کی گردن پر بھی چلتی ہے. یعنی یہ ظالم جو ہے کبھی یہ نہیں کہ یہ شانت رہے گا، سکون میں رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے جو ظلم کی تلوار کھینچی ہے، جو اس نے ابتدا کی ہے، اس کی انتہا بھی ظلم پر ہی ہوگی. ہمارے سامنے اس دنیا میں کئی مثالیں ہیں، بڑے بڑے ظالم ہیں جو ایک دن خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دن وہ کسی کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ریسنٹلی ہمارے ملک اور ہمارے دیش کی حالت بھی دیکھ لیں کہ چند دن پہلے جو حکمران کٹہروں میں کھڑے تھے، عدالتوں میں کھڑے تھے، جیلوں میں بیٹھے تھے، آج وہ وزارت عظمیٰ کے حلف اٹھا رہے ہیں. اور یقیناً یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، کل دوسرا آگے یہ حلف اٹھا لے گا. لیکن ظلم جو ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے. ظلم شروع آپ کر رہے ہیں لیکن کل یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ آپ کے اوپر پھر خدا آپ سے بڑے ایک ظالم کو مسلط کر دے گا. یعنی ہمیشہ ظلم سے دور رہنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں. اب ظلم کیا ہے کہ آپ حکومت میں ہوں اور کسی پہ ظلم کریں، ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑی پاور ہو، آپ کسی پہ ظلم کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہو، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پہ ظلم کر رہے ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ ظلم کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہی ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہوں. ظلم کی تو کہیں قسمیں. انسان کو ہر قسم کے ظلم سے بچنا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے، بلکہ امام حسین مظلوم کربلا کے چاہنے والوں کو مظلوم بننا چاہیے. مظلوم کی بخشش ہے، مظلوم کے لیے آخرت ہے، ظالم کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. کیونکہ ظلم تو آخر ظلم ہے، حد سے بڑھے گا تو مٹ جائے گا. ظاہری حکومت یزید ملعون کو مل گئی، کیا اس کے بعد اسے سکون ملا؟ ظاہری تخت یزید کو مل گیا، لیکن تخت پر بیٹھ کر بھی وہ سکون میں نہیں ہے، اور سر کٹا کر بھی نیزے کے اوپر حسین ابن علی سکون میں ہے. ظالم کبھی سکون میں نہیں رہتا. ظالم نے اپنی دنیا کے لیے اتنا کچھ کر دیا کہ نواسہ رسول کا قتل کر ڈالا، اہل بیت رسول کو قید کر ڈالا. تو کیا اس کے بعد اس کو اس کی دنیا مل گئی؟ نہیں. چند دنوں کے بعد یا چند لحظوں کے بعد ملک الموت نے آ کے اس کی گردن پر اپنی چھری دھر دی. اب اس کے پاس کیا ہے؟ جہنم. یعنی ظلم جو دنیا میں کیا اس کی دنیا کو بھی ختم کر دیا گیا.
وہ حکومت کیا آج اس کے پاس ہے؟ وہ محل اس کے پاس ہے؟ نہیں، وہ محل بھی اس کے پاس نہیں، وہ دنیا بھی اس کے پاس نہیں، وہ مال و ملکت بھی اس کے پاس نہیں، وہ جاہ و جلال بھی اس کے پاس نہیں، اور آخرت تو اس کے پاس ہونی نہیں تھی لعنت اللہ علیہ کے پاس۔ آخرت تو مظلوم کے لیے ہے۔ تو امام حسین مظلوم کربلا نے، اہل بیت رسول نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ تم مظلوم بنو، اس دنیا میں بھی تمہارا ذکر بلند رہے گا اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ ظالموں کی نہ دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہوتی ہے، اور نہ اس کی دنیا لمبی ہوتی ہے۔ یا فرعون جیسوں کی دنیا نہیں رہی، یا شداد جیسوں کی دنیا نہیں رہی، یا یزید ملعون جیسوں کی دنیا نہیں رہی، تو ہماری دنیا کتنی لمبی ہوگی؟ ہارون رشید جیسی بڑی حکومتیں اور ان کی دنیا بھی باقی نہیں رہی۔ یہ وہی ہارون رشید ہے جو تخت پر بیٹھ کر ایک ابر رحمت کے ٹکڑے کو دیکھ رہا ہے اور ابر رحمت کو کہہ رہا ہے کہ تم جہاں مرضی جا کے برس جاؤ، تم جہاں بھی برسو گے زمین میری ہوگی۔ یعنی اتنی بڑی زمین ہے اس کی، اتنا بڑا تخت و تاج ہے اس کا۔ لیکن ایک وقت وہی آیا کہ چند فٹ قبر میں اس کو جانا پڑا، نہ اس کا تخت رہا، نہ اس کا تاج رہا، نہ اس کا کچھ رہا، اور قبر میں تو پھر وہی ملے گا جو دنیا میں کیا ہے۔ دنیا رہنے والی نہیں ہے۔ ظلم سے اس دنیا میں رخصت نہیں ہونا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے، بلکہ مظلوم بننا چاہیے۔ مظلوم کی یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ مظلوم ہی مظلوم کا ساتھی ہے، مظلوم ہی مظلوم کربلا کا ساتھی ہے، مظلوم ہی مظلوم کوفہ علی بن ابی طالب کا ساتھی ہے۔ ظالم یا تو فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا شداد و حداد کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا ابو جہل و یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ظالم کبھی مظلوم کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ تو لذا علی فرماتے ہیں، تین چیزیں جو آج کے خطبے میں بیان ہوئی، اللہ انسان کو جتنا رزق دے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر کے عیب کو ڈھونڈنا چاہیے، اور ظلم کی تلوار نہیں کھینچنی چاہیے، چونکہ جو ظلم کی تلوار کھینچتا ہے اللہ پھر اسی تلوار کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ہم سب کو شہر رمضان الکریم کا صدقہ صراط حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل